اسلامیات کلاس چہارم صفحہ نمبر 52 اور سبق نمبر 6 سفر طائف کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں، اور سفر طائف کے واقعات پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر تحمل اور برداشت کے بارے میں جان کر اس وصف کو اپنا سکیں۔ یہ ہے حاصلات طلب۔ عام الحزن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے، اور طائف عرب کا شہر ہے، ٹھیک ہے، مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ باسط کا 10واں سال تھا۔ اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرتے تھے اسے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، مگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک دعوت اسلام کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریر و وارڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ اور طائف کا باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کی ملکیت تھا۔ صفحہ نمبر 53۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی غم کی کیفیت میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والے نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور عفو درگزر کی دلیل ہے۔ طائف والوں کی بدسلوکی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ امید ہے کہ ان کی اولاد طائف والوں کی بدسلوکی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا نہ کی، بلکہ فرمایا کہ امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرے گی۔ سفر طائف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب و مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے، اور اسوہ حسنہ کا تقاضا کہ ہم بھی صبر اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ مسجد اعداس طائف۔